مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں آپ کی زیارت کرتا ہوں تو دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ آپ مجھے ہر شے کی حقیقت کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر شے کی تخلیق پانی سے فرمائی، یعنی جو پانی سے تخلیق فرمائی، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو میڈیکل سائنس ہے، بچے کی پیدائش سے لے کے اور ہمارے جسم میں پانی کی کتنی پرسنٹیج ہے اور پانی ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے، یہ ساری ریسرچ اسی حدیث پاک پہ بیس کرتی ہے۔ لیکن آئیے اس حدیث پاک کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میں آپ کی زیارت کرتا ہوں تو دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ یہ اظہار محبت، زیارت کرتے ہوئے ان کی کیفیت کیا تھی، اس کو وہ بیان فرما رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے محبت کا اظہار، اور پھر آگے اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کیسے ان کا دل جو تھا، دل، دماغ، آنکھیں، روح، سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا، اور ان کا جسم، ان کی روح، ان کا دل، ان کا ذہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق تھا۔ اپنے محبوب کو دیکھ کے ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے، دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اگر عام لوگوں نے دنیا کے نظارے کر لی ہیں نا خوبصورتی کے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لو لگا لیں، درود پاک پڑھیں توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ان کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے، اور ہم ان کی نوکری میں، ان کی غلامی میں آ جائیں، ان کے دین کو سیکھنا، اس پہ عمل کرنا، اسے آگے دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں سے جڑ جائیں، تو پھر ہمیں دل کی نگاہوں سے اور خواب میں بھی اور جاگتے ہوئے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے۔ اچھا، عام لوگ تو یہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھار کسی کو اس کا نصیب جاگا تو خواب میں زیارت ہو گئی۔ پھر کچھ ایسے اولیاء اللہ بھی ہیں کہ وہ جاگتے ہوئے بھی آنکھیں بند کرتے ہیں، گردن جھکاتے ہیں، دل کی طرف توجہ کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ ہی لیول ہے جو اوبیسلی یہ لوگ علماء اس کو کھل کے بیان نہیں کرتے، کیونکہ ہر کسی کی سمجھ میں یہ باتیں آتی نہیں، لیکن جن کو شوق ہو، جو توجہ سے درود پاک پڑھنے والے ہوں، ادب کرنے والے ہوں، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں، ان کو یہ باتیں سمجھ بھی آتی ہیں، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں کہ کہیں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شان سننے کے لیے مل جائے۔ وہ کبھی نعتیں سنتے ہیں تو کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بیان سنتے ہیں۔ تو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، حدیث نور شریف سنتے سنتے نوجوان بیٹھے ہیں سارے کے سارے محبت میں رو رہے ہیں مسجد کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ تو ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار آج کل کی جو نوجوان نسل ہے نا بالکل بگڑ چکی ہے، انہیں کوئی ہوش نہیں، یہ گناہ میں لگے ہیں اور بد نگاہی میں لگے ہیں، ایسی چیزیں نہیں، ایسی بات نہیں، یہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ میں نے بڑے اچھے لوگ بھی دیکھے ہیں الحمدللہ، ان کی صحبت میں بیٹھ کے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے۔ تو ہر دور میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں وہی ملتا ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سگریٹ پینے والا وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑائے گا کہ کون سگریٹ پی رہا ہے، میں اسے لائٹر جو ہے وہ مانگ لوں، یہ سگریٹ ادھار مانگ لوں، ٹھیک ہے۔ کوئی شرابی ہوگا تو وہ شرابی کو ہی ڈھونڈے گا، کوئی نشہ کرتا ہے تو وہ نشئی کو ہی ڈھونڈے گا، ٹھیک ہے۔ سب لوگ اپنی اپنا جو اس کا شوق ہوگا اس کے مطابق لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ہمارے جیسے دوست ہیں، ہم بھی ویسے ہی ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو دوست اسی لیے بنائے کیونکہ ان کی اور ہماری عادتیں اور سوچ ملتی جلتی تھی۔ اگر وہ کسی لڑکی کو دیکھ کے بےہودہ جملے کستے ہیں تو ہم نے ان کو اسی لیے دوست بنایا کیونکہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی کو دیکھ کے گندی باتیں کرتے ہیں آپس میں تو ہم بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کے دوست ہیں۔ کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ باقی سب لوگ نماز پڑھیں اور ایک بندہ بیٹھ کے گندی فلمیں دیکھ رہا اور ایک جگہ سارے کٹے بیٹھے ہونے، ایسا نہیں ہوگا۔ فلمیں دیکھنے والے الگ ان کا ٹولہ ہوگا، کھانا کھانے جانے والے، سیریں کرنے والے ان کا الگ ٹولہ ہوگا، نماز پڑھنے والوں کا، ذکر کرنے والوں کا الگ ٹولہ ہوگا۔ تو یہ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم کن دوستوں کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں۔ اگر تو وہ ان کا کردار ایسا ہو کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں تو پھر آپ تو خوش ہو جائیں نا کہ آپ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں ہی جائیں گے۔ لیکن جو لوگ ادھر دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں اور ذرا سا کہ دنیا کا حسن دیکھا تو اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں،
منٹ میں تو ہمیں کسی پہ کرش آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، زندگی برباد کر لیتے ہیں، اس کے بعد نشے کی طرف اور ایسی. اچھا چلو ٹھیک ہے، دنیا میں اگر آپ نے کوئی گناہ کیا، کامیابی نہیں بھی ملی جو بھی ہوا، دل ٹوٹ گیا، تو اس کے بعد یہ نشے کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز کی طرف آ جاؤ، اللہ سے لو لگا لو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ جاؤ، ان کی غلامی میں آ جاؤ، درود پاک پڑھو، اس طرف آ جاؤ نا. اپنی زندگی تباہ کر کے اپنے پہ ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آ کے اپنی اصلاح کی کوشش کر لو. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا. تو لڑکی نے کہا کہ کیونکہ میرا تو دینی گھرانہ ہے، میرا دینی مزاج ہے، تو میری ایک شرط ہے، اگر تو میرے ساتھ تم نے دوستی کرنی ہے تو ایسا کرو کہ پہلے جاؤ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امامت میں 40 دن نماز پڑھو، یہ میری شرط ہے دوستی کی. وہ گیا اور اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی. 40 دن بعد وہ بندہ واپس ہی نہیں آیا، لڑکا. یعنی وہ انتظار کرتی کہ 40 دن بعد آئے گا، اب اس نے میری خواہش پوری کی ہے تو میں اب اس کی خواہش پوری کروں گی. تو وہ کافی عرصہ نظر ہی نہیں آیا. ایک جگہ اس کو جاتے ہوئے نظر آیا، اس نے روک کے پوچھا تو اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں. وہ لڑکے نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، اس نے کہا تم 40 دن بعد واپس آنے والے تھے، واپس نہیں آئے. اس کو وعدہ یاد کروایا تو اس نے کہا کہ نہیں، اب نہیں. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھ لی ہیں تو دل کی کیفیت ہی بدل گئی. یہ ہوتا ہے سنگت اور صحبت کا اثر. اسی لیے جب ہم بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، ان کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، وہ باعمل ہوتے ہیں، ان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، ان کا ہر جملہ ہم پہ اثر کرتا ہے، پھر ہماری زندگی بدلتی ہے، کیفیت بدلتی ہے. تو دیکھیں آپ کن بزرگوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں اور کن دوستوں کی صحبت میں ہیں. اچھے دوست ہوں گے وہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیں گے، اور اس میں بڑا ہی مزہ ہے. یہ جب مزہ آنے لگے گا آپ کا آنکھیں کھولنے کا دل ہی نہیں کرے گا. آپ کہیں گے میں بیٹھ کے درود پاک ہی پڑھتا رہوں، آس پاس کیا ہو رہا ہے آپ کو اس کی ہوش ہی نہیں رہے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے بن جائیں گے. اکثر ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی نعت خوان پڑھتے پڑھتے، نعت خوان جب نعت پڑھ رہا ہے، اگر اسے جوش آ گیا ہم کہتے ہیں ڈرامے کر رہا ہے. کیا پتا اس کو اصل میں زیارت ہو گئی ہے، اس پہ کرم ہو گیا ہو، ٹھیک ہے. تو جو اس کو نظر آ رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. سب کے پاس اپنی اپنی بصیرت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں اندھیرا نظر آ رہا ہے تو باقی سب کو اندھیرا نظر آ رہا ہوگا. ہماری آنکھوں کے آگے پردہ ہے تو باقی سب کی آنکھوں کے آگے بھی پردہ ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. سب کے نظارے جدا جدا ہیں. یہ اللہ پاک کی شان ہے، اور اللہ پاک وہم و گمان، کسی کی عقل میں، وہم میں، گمان میں بھی نہیں آیا ہوتا. ایسے ایسے نظارے، ایسا ایسا انعام. لیکن جو بھی اس راہ پہ چلتا ہے، ہاں یہ شرط ہے کہ قرآن اور حدیث کی مطابقت میں ہونا چاہیے. آپ روحانی طور پہ جتنے بھی آگے چلے جائیں، درود پاک پڑھیں، ذکر کریں، لیکن نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، تلاوت قرآن پاک نہیں چھوڑنی چاہیے. یعنی یہ جو بیسکس ہیں ان پہ کوئی سمجھوتا نہیں. اب دیکھیں ذرا سی ٹھنڈ ہوتی ہے تو ہم نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی وضو کرو، جا کے نماز پڑھو، 5 منٹ کے بعد آپ کا جسم پھر سے گرم ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. جوان ہو آپ، معذور نہیں ہو، اٹھ کے جا سکتے ہو، وضو کر سکتے ہو، خود اپنی مرضی سے جا کے خود وضو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. تو وضو کرو، اللہ نے صحت دی ہے تو اس کا شکر ادا کرو. وضو کرو اور نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو. یہ اصل زندگی ہے، اسی میں سکون ہے. ہم لوگ ڈپریشن یا سٹریس کے علاج میں پتہ نہیں کتنی کتنی غلط حرکتیں کر بیٹھتے ہیں. ادھر آئیں گے نا، سجدہ کریں گے نا، بڑا سکون ملے گا. ایک تو ہوتا نا ہم نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا اور اٹھ گئے. ایک ہے کہ 5 مرتبہ پڑھا، 7 مرتبہ پڑھا، پڑھتے ہی گئے، مزہ آ رہا ہے، پڑھتے ہی گئے. تو وہ جو کیفیت ہے، وہ جو سجدہ کرے گا اس سے پتہ چلے گا نا. لیکن ایک نے تو ایسے جلدی جلدی ٹکرے مارنی، سلام پھرا، نماز ختم گئی، وہ گئے. تو اس کو کیا وہ لذت ملے گی؟ کیونکہ اس نے بھی توجہ ہی نہیں کی تھی. اب دیکھیں نا، بڑے جب ہم سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں ادھر دیکھو میں نے آپ سے بات کرنی ہے. ہم دیکھیں نا، ہم گیم کھیل رہے ہیں، فون پہ ہیں، تو وہ ہم سے بات نہیں کریں گے اور ہم اٹھ کے بھاگ بھی جائیں گے. لیکن اگر ایک بندہ فون چھوڑ دے کہ ہاں جی کیا بات ہے، بڑے ادب سے ان سے پوچھے، جب توجہ کرے گا پھر آگے سے بات شروع ہوگی، ٹھیک ہے نا. یہ مینرز ہوتے ہیں ہم کلامی کے. تو اللہ کی طرف جب ہم نے توجہ ہی نہیں کی تو ہم کلامی کیسے ہوگی؟ ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اگر ہم نے توجہ ہی نہیں کی تو ہم کلامی کیسے ہوگی؟ ہاں پھر ان کے لیے، عام لوگوں کے لیے پھر ایک انداز اور بھی ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے کلام فرما رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث کے ذریعے ہم سے کلام فرما رہے ہیں. ان پہ جب عمل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن بھی شروع ہو جائے گی.
ایک ہے کہ ای میل آ گئی ہے، میسج آ گیا ہے، وہ آپ نے پڑھ لیا، ایک ہے کہ فون پہ بات ہو رہی ہے، پھر ایک ہے کہ لائیو ویڈیو کال ہو رہی ہے. تو سب کے اپنے اپنے لیول ہیں. تو یہ باتیں اب ضروری تو نہیں کہ جس کی داڑھی بالکل سفید ہو جائے، ہاتھ میں تسبیح ہو، تو اسی کو باتیں سمجھائیں. نوجوانوں کو کیا، نوجوان کیوں نہیں راتوں کو جاگ رہے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ مووی کے لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایگزامز ہو رہے ہیں تو اسٹڈی کے لیے بھی جاگ سکتے ہیں. جب ایگزامز بھی ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور مووی کا بھی کوئی پلان نہ ہو، تو کبھی ایک رات اللہ کے لیے، ایک رات نہیں، صرف 2 نفل، صرف 2 نفل اللہ کے لیے، کہ یا اللہ عشاء تو پڑھ لی تھی، دل کر رہا تھا ذرا 2 نفل اور پڑھ لو، تیری بارگاہ میں پھر آج سجدہ کر رہے ہیں. وہ جو 2 نفل ایکسٹرا ہوں گے نا، آپ چاہے اسے تہجد کا نام دے دیں، چاہے آپ کوئی نام نہ دیں، بس محبت کا نام دے دیں، جو بھی کریں، اس کا مزہ بہت ہوگا. تو درود پاک پڑھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑیں، ادھر تعلق جڑ جائے گا، عبادت میں مزہ آئے گا، ایمان کی لذت ملے گی، پھر ہمیں نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا. اللہ اکبر. محبت کی باتیں تو بڑی ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، پھر آپ لوگ بھاگ جائیں گے. یہ کتاب ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی مزیدار کتاب ہے، پڑھیں، بہت مزہ آئے گا. یہ میں نے اسی میں سے حدیث پاک آپ کو یہ پڑھ کے سنائی ہے. تو مجھے اس کو پڑھنے کا مزہ آتا ہے، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں. آپ کو مزہ آیا ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کر دیں. یوٹیوب پہ ایسے ہی بے شمار ویڈیوز ہیں، فیس بک پہ میں تھوڑی تھوڑی ویڈیوز ڈال دیتا ہوں مزہ چکھانے کے لیے، ذائقہ چکھانے کے لیے، پھر باقی لوگ آ کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں، کیونکہ یوٹیوب پہ صرف ویڈیوز ہیں، ڈائریکٹلی آپ ویڈیوز پہ پہنچ جاتے ہیں. فیس بک پہ یہ ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا میسج بھی ہوتا ہے، امیجز بھی ہوتی ہیں، ویڈیوز بھی ہوتی ہیں، سب کچھ مکس اپ ہو جاتا ہے، آپ کی ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہو پاتی ویڈیوز پہ. یوٹیوب پہ یہ ہے کہ سارے ٹائٹل آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو پسند ہے سلیکٹ کریں اور سن لیں، مزہ لیں، عمل کرنے کی کوشش کریں اور آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ خیر.